آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کی مشہور صلح یعنی صلح حدیبیہ کی بات کریں گے۔ خانہ کعبہ جتنا قریش مکہ کے لیے قابل احترام تھا، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کو عزیز تھا۔ یہ ان کا قبلہ تھا جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے تھے اور جس کا طواف ان پر فرض تھا۔ اس لیے 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ مومنین کو بہت عزیز تھی۔ مہاجرین کا تو یہ وطن جس کو 6 سال سے وہ دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ بعض کے بال بچے اور عزیز و اقارب بھی مکہ میں ہی تھے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عمرہ کے ارادے کا اظہار ہوتے ہی 1400 صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ آپ نے مدینہ سے احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانور ساتھ لیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے۔ مدینہ سے روانگی کے وقت آپ نے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے تھے، لیکن 2 منزل آگے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دینے پر آپ نے مدینہ سے ہتھیار منگوا لیے۔ دین ابراہیمی کے تحت کسی بھی شخص کو خانہ کعبہ کی زیارت سے نہیں روکا جا سکتا تھا، اور عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ حرام مہینوں میں وہ جنگ و جدال کو معطل کر دیتے تھے اور ہر شخص کو خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توقع تھی کہ مکہ والے اپنے مذہب کا احترام کرتے ہوئے مسلمانوں کو عمرہ سے نہیں روکیں گے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے ایک خزائی کو مکہ کے حالات دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا ارادہ مزاحمت کرنے کا ہے اور وہ جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور انہوں نے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک سوار دستہ مسلمانوں کے لیے روانہ کیا ہے تاکہ وہ انہیں روک سکیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کا راستہ بدل ڈالا اور مکہ کی نچلی جانب مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ خالد بن ولید نے اپنی قوت کی کمی کو محسوس کر کے مکہ کی راہ لی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور سب نے بوقت ضرورت جنگ کرنے کا مشورہ دیا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام مہینوں میں مکہ کی حرمت کو توڑنا پسند نہ فرمایا اور صلح کی گفت و شنید کو ترجیح دی۔ قریش مکہ نے سب سے پہلے بدیل بن ورقہ غزائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد کا مقصد پوچھنے کے لیے بھیجا، کیونکہ بنو خزاعہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا۔ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ قریش کو جنگ میں خسارہ ہے، اس لیے وہ اگر چاہیں تو چند سال کے لیے مصالحت کر لیں۔ بدیل واپس چلا گیا اور اس نے قریش کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت کعبہ کے ارادے سے آئے ہیں، جسے روکنے کا تمہیں حق نہیں پہنچتا، لیکن نوجوانان قریش نے کہا کہ ہم انہیں مکہ میں نہیں آنے دیں گے، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ قریش نے اس کے بعد حلیس بن عمر کنانی کو روانہ کیا، جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے تمام قبائل جو باہمی معاہدہ کی وجہ سے قبائل احابیش کہلاتے تھے کا سردار تھا۔ حلیس نے آ کر دیکھا کہ مسلمانوں کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، قربانی کے جانور اور احرام اس بات پر گواہ ہیں، تو وہ بغیر گفت و شنید کے واپس چلا گیا اور قریش سے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زیارت کعبہ چاہتے ہیں، جسے روکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ نوجوان قریش نے بگڑ کر کہا کہ تم جنگلی آدمی ایسی باتوں کو نہیں سمجھتے، ہم انہیں مکہ میں نہیں گھسنے دیں گے۔ اس پر حلیس کو غصہ آ گیا اور اس نے قریش کے خلاف لڑنے کی دھمکی دے دی۔ اکابر قریش نے بڑی مشکل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ قریش کا 13 قاصد عروہ بن مسعود ثقفی تھا، جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو قریش کی قوت سے مرعوب کرنا چاہا اور کہا کہ قریش نے جنگی تیاریاں کر رکھی ہیں، وہ آپ کے بہت نزدیک ہیں اور وہ کل آپ کو بھگا دیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر نے اسے بہت سخت جواب دیا اور مخاطب کر کے فرمایا، چل دور ہو یہاں سے، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ عرب کے جاہلی دستور کے مطابق بات کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک پکڑ پکڑ کر بات کرتا۔ مسلمانوں کی اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، چنانچہ مغیرہ بن شعبہ نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور جب بھی اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اس پر چھڑی مار کر پیچھے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ پر یہ بات واضح کر دی کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، لیکن اگر تم لوگوں نے مجبور کیا تو میں اس وقت تک لڑوں گا یہاں تک کہ میری ہڈیاں گوشت سے برہنہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے۔ عروہ واپس لوٹ گیا۔ اس نے جا کر قریش کو سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ان کے وضو کے پانی کی بوند بھی زمین پر نہیں آنے دیتے اور اسے تبرک کے طور پر اپنے چہرے اور بازوؤں پر مل لیتے ہیں، اس لیے تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ حضرت نے اپنی طرف سے خراش بن امیہ خزائی کو صلح کا پیغام
پیغام دے کر روانہ کیا، لیکن قریش نے نہایت غیر معقول رویہ اختیار کیا اور خراش کے اونٹ کو ذبح کر ڈالا، خود اسے بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن قبائل احابیش کے سردار حلیس نے اس کی حمایت کی اور اسے بخیریت واپس پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو سفیر بنا کر بھیجنا چاہا، لیکن انہوں نے عرض کیا مجھے عذر نہیں ہے، لیکن مکہ میں میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ عثمان بن عفان کو بھیجا جائے، کیونکہ ان کے قبیلے بنو امیہ کے لوگ بہت با اثر ہیں، انہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ مکہ میں سعید ابن الاساس نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لے کر سرداران قریش سے گفت و شنید کرائی۔ سرداران قریش نے جواب دیا کہ ہم تمہیں تو اجازت دیتے ہیں کہ تم طواف کر لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن حضرت عثمان نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر طواف کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریشی سردار برہم ہو گئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی روک لیا۔ غالباً وہ سوچ کر کوئی جواب دینا چاہتے تھے، کیونکہ عرب روایات کے مطابق وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ جب حضرت عثمان کافی دیر تک واپس نہ آئے تو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام مجاہدین سے جان بازی کی بیعت لی۔ اس بیعت کا مفہوم یہ تھا کہ جب تک جان میں جان ہے شکست تسلیم نہیں کریں گے۔ اس بیعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی طرف سے خود ہی بیعت کی۔ اگرچہ حضرت عثمان بہت جلد واپس لوٹ آئے، لیکن جان نثاری کی اس بیعت نے قریش کے حوصلے پست کر دیے اور انہوں نے صلح کرنے کا فیصلہ کر کے سہیل بن عمرو عامری کو شرائط طے کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم صلح حدیبیہ کی شرائط پر بات کریں گے۔ اگر آپ صلح حدیبیہ کی تمام شرائط سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔